بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريته آدم وممن حملنا مع نوح وذريته إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن وخروا سجدا وبكيا صدق الہ العالمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے اور آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا، اور جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ آیات سجدہ ہے اور یہاں سجدہ کیے جاتے ہیں۔ تمام حمد و ستائش اس خلاق عالم کے لیے کہ سب خداوند کی تعریف کریں، کیونکہ وہ اسی نام کا ممتاز ہے۔ اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ دانا خداوند کے جلال کے وارث ہوں گے، لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی۔ خدا کا جلال رازداری ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں ہے۔ اور عزیزان گرامی، حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام۔ آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عنوان کی پہلی نشست میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہم کتاب مقدس اور قرآن شریف دونوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جیسا آپ کے علم میں ہے۔ عزیزم، تمام سامعین و ناظرین اور قارئین جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں دیانت دارانہ رائے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض اوقات یہ نام نہاد جو تحقیق کرنے والے لوگ تھے وہ لقیر کے فقیر بنا دیتے ہیں، اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسلام ایک غیر منطقی فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی اسلام کے ایک غیر منطقی فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ وہ تمام نتائج کو صرف کہتے تو ہم کلام الہی سے اور احادیث اور روایات پر سے اخذ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان 4 کتابوں پر ہے، چاروں آسمانی کتب پر ہے، مگر نتیجہ صرف ایک کتاب یعنی قرآن شریف سے حاصل کرتے ہیں اور روایات سے لیتے ہیں۔ اور یہ تمام کتب کے تقریباً 600 سال کے بعد قرآن شریف کو مرتب کیا جاتا ہے، جو 2300 سال پر مشتمل ہے، صرف 23 سال پر مشتمل ہے، جبکہ 3 مستند کتابیں جو توریت مقدس، صحائف انبیاء، زبور مقدس یا زبور مزامیر، اور چوتھی کتاب اناجیل ہے یعنی انجیل جلیل، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی صحت ویسے ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تاش کھیلتے ہیں اس میں 4 پتے ہوتے ہیں یکا کے، اگر کوئی 3 کو نکال دے اور ایک تاش سے کھیلے اور کہے کہ میں جیت گیا، تو کیا کھیل والے اس کو تسلیم کریں گے؟ یہاں بھی وہی ہے کہ 4 کتاب پر ایمان کو بتاتے ہیں، لیکن عمل صرف ایک کتاب پر ہوتا ہے، روایت صرف ایک کتاب سے لی جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان 4 کتابوں کو یعنی توریت مقدس، صحائف انبیاء، زبور مزامیر اور انجیل جلیل کو تقریباً 1600 سالوں میں پروردگار عالم منتخب کرایا۔ جو مختلف مقامات کے لوگ تھے، وہ 40 مقدسین تھے جن کا ماحول، جن کے ادوار مختلف، جو مختلف زمانے کے لوگ تھے، مختلف ماحول کے لوگ تھے، جنہوں نے ان جافشانی سے اور روح القدس کے تحریک سے کتاب مرتب کی۔ جب ان کو ملایا گیا تو ایک تسلسل پائی جاتی ہے، جو قرآن شریف میں آپ کو تسلسل نہیں ملتی۔ یہی ہے کہ جب خدا کی دی ہوئی کتاب کو، اس نعمت کو جسے قرآن کی زبان میں الکتاب کہا جاتا ہے، اور کہ خبردار اس کتاب میں شک نہ کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ متقین کو ہدایت دیتی ہے، ھدی للمتقین۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے 4 کتابوں کا اور 3 کو رد کر دے تو پھر وہ ایماندار کہاں رہا؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق آج کا پہلا سوال، پہلی نشست، اور پہلا سوال یہ ہے کہ عزل قرآن شریف اور کتاب مقدس اسماعیل علیہ السلام کے نام کے کیا معنی ہیں، اور وہ کتنے مقام پر آیا ہے؟
تو اس سوال کے دو جز ہیں، پہلا ہے قرآن شریف سے متعلق، دوسرا ہے کتاب مقدس سے متعلق۔ اسماعیل کے معنی کیا ہیں اور دوسرا جز ہے قرآن شریف اور کتاب مقدس میں کتنے مقام پر آیا۔ تو پہلے جز کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں اسماعیل کا نام کو لکھا نہیں، یعنی کہ معنی نہیں لکھا ہے کہ معنی کیا ہیں، صرف اسماعیل لکھا ہے اور 12 مقام پر ہے۔ البتہ فیروز اللغات کے صفحہ نمبر 95 میں 95 میں اسماعیل کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، لقب ذبیح اللہ اور حضور کے جد امجد، یہ لکھا ہے فیروز اللغات میں۔ دوسرا جز کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کا ذکر قرآن شریف میں کتنے مقام پر ہے، تو وہ 12 مقام پر ہے۔ تو ہم صرف آپ کو حوالہ دے کے چل رہے ہیں کہ وہ حوالہ جات کون سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، 127، 133، 136 اور 140، اور سورہ آل عمران میں صرف 84 نمبر آیت ہے، سورہ نساء کے صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 136، سورہ انعام میں آیت نمبر 86، اور سورہ ابراہیم 14واں سورہ آیت نمبر 39 یعنی 39، سورہ مریم 19واں سورہ آیت نمبر 54، اور سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے آیت نمبر 85، اور آخر میں 12واں سورہ جو ہے وہ سورہ سعد ہے، 38واں سورہ آیت نمبر 48۔ سورہ صافات میں کہیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے، جس آیت سے لے کر ذکر کیا جاتا ہے قربانی سے متعلق۔ اب آئیے ہم لغات کتاب المقدس یعنی قاموس اللغات صفحہ نمبر 60 اور 61 میں کے مطابق اسماعیل کا نام 5 افراد ہیں، کہ اس نام کے 5 افراد ہیں، اور اسماعیل یعنی جو حضرت ابراہیم السلام سے ہاجرہ کے تولد سے پیدا ہوئے تھے، عبرانی زبان میں سماعیل، سمع کے معنی سننا، علم معنی خدا، یعنی خدا سنتا ہے۔ کیا معنی میں کہ خدا سنتا ہے، اور یہی لفظ جب معرب ہوا یعنی عربی زبان میں استعمال کیا گیا، عبرانی سے کیا جانے لگا، تو وہی معنی ہوتا ہے سمیع، اور خدا سنتا ہے۔ کتاب مقدس میں 23 مقام پر اسماعیل کا نام آیا ہے، جو آگے چل کر ہم وقتاً فوقتاً آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر کہ اس کتاب مقدس ویسے تو کئی مقام ہیں، لیکن کئی ذکر اسماعیل السلام سے موجود ہے، لیکن اسحاق کے نام کی ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ عیسو ان کے اولاد ہوئے، اور دوسرا یعقوب۔ یہ 2 بچے ہیں جو حضرت ابراہیم سے اسحاق، اور اسحاق کے 2 بیٹے تھے۔ اسماعیل بن ابراہیم جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، پہلا یعنی ہم نے کہا کتاب مقدس میں اور بھی شخصیات ہیں جن کا نام ہے، ہم پیش کر دیں پہلے تاکہ آپ تجسس میں نہ رہیں اور تذبذب کے شکار نہ ہوں۔ پہلا نام ہے حضرت اسماعیل بن ابراہیم، جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسرا نام ہے پہلا تواریخ 38ویں رکوع کی 8 رکوع کی 38 آیت اور 19ویں رکوع کی 44ویں آیت میں یہونتن کے خاندان کے ایک فرد، اس کا تذکرہ کیوں جب ساؤل بادشاہ کا گھرانہ کا ذکر آتا ہے، اسی کے آیات میں 38 میں اسیل کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے عزیز، عزرقام، بکرو، اسماعیل، صغریہ، عبدیہ اور حنان، یہ وہاں شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرے تواریخ میں 19ویں باب کے 11ویں نمبر آیت میں ہے زبدیہ کا باپ، اور دیکھو خداوند کے سب معاملوں میں امریہ کاہن تمہارا سردار ہوگا، اور بادشاہ کے سب معاملوں میں زبدیہ بن اسماعیل ہے جو یہودا کے خاندان کا پیشوا ہے، اور لاوی کے بھی تمہارے آگے سردار ہوں گے جو حوصلہ کے ساتھ کام کرنا اور خداوند کے نیکوں کے ساتھ ہو۔ اور دوسرا تواریخ 32ویں باب کی پہلی آیت میں ہے یوحنان کا بیٹا یعنی عطلیہ کے خلاف بغاوت میں اور 7ویں برس یہودیہ کے زور پکڑا، اور سینکڑوں کے سردار یعنی عزریہ بن یوحرام اور اسماعیل بن یوحنان اور عزریہ بن یعبید اور مسیح بن عبدیہ اور یحییٰ بن ذکری سے کے عہد باندھتا ہے۔ اور 5واں نام ہے دوسرا سلاطین 25 رکوع کی 25ویں آیت میں ہے یرمیہ کے 40 کے 7 تا 16 اور یرمیہ ہی کے 41 رکوع کی 1 تا 18 آیت۔ اور یہ تمام واقعات جو ہیں وہ نتنیاہ کا بیٹا اور حضرت داؤد کے خاندان کے ایک فرد یعنی یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد جو نبوکدنضر کی نے یروشلم کا گورنر ایک یہودی بنام جدلیہ کو مقرر کیا تھا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں پیش کر دوں کہ جب 7ویں مہینہ آیا، ایسا ہوا کہ اسماعیل بن ننتیہ بن
یسما جو بادشاہ کے نسل تھا اپنے 10 مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو ان کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا۔ اور اب یرمیہ اسلام کا صحیفہ چوتھے رکوع کی 7 تا 16 آیت کا مختصر پیش کریں گے، اور یہی بات 41ویں رکوع کی 1 سے 18 آیت میں، کہ یہودا کا حاکم گورنر جدلیہ کا قتل، اور یروشلیم پر قبضہ کرنے کے بعد نبوکدنضر یروشلیم کا ایک گورنر ایک یہودی بنام جدلیہ کو مقرر کیا، اور یروشلیم کی تباہی کے بعد 2 سال بعد اسماعیل کے اعزاز میں دی گئی ضیافت میں جدلیہ اور اس کے ساتھی مارے گئے، اور اسماعیل نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ جب اسے اسیر واپس لے لیا گئے تو وہ اور اس کے کچھ ساتھی شاہ امون کے پاس بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب آئیے، اسماعیلی یہ لفظ ہے، اور یہ لفظ بھی کتاب مقدس میں ہے، قرآن شریف میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو، اسماعیلی یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد کے بارے میں۔ اب آئیے، ہم اولاد کا تذکرہ بعد میں کریں گے، صرف ہم حوالہ دے دیں آپ کو کہ کتاب مقدس کا 16واں رکوع اور پہلی کتاب یعنی توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ پیدائش یعنی تکوین، جس کو انگلش میں جینیسس کہتے ہیں، اس کے دوسرے رکوع کی 16ویں رکوع کی 216 اور 21ویں رکوع کی 14 تا 21 آیت میں یہ واقعہ پورا درج ہے، لیکن میں مختصر پیش کر رہا ہوں کہ نمبر 1، حضرت ابراہم اور حضرت سارہ کی مصری کنیز حضرت بی بی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کی اولاد کو کہتے ہیں، اور پیدائش 16ویں سے رکوع کی جو 12ویں آیت ہے کہ اسماعیل کی مصری بیوی سے 12 بیٹے ہوئے جو 12 قبیلوں کے سردار بنے۔ یہ اسماعیل کی طرح آزاد، سیلانی اور خانہ بدوش تھے، فن جنگ میں مہارت رکھتے تھے، اور اہل عرب اپنے کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو تھی پہلی نشست کے پہلا سوال، اور اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے کہنے پر سارہ کی کنیز ہاجرہ سے شادی کی عام زبان میں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن شریف کی مجھے کم از کم کسی آیت میں نہیں ملی، اگر آپ کو مل جائے آپ ضرور بتائیے گا، اور یہی بات کتاب مقدس میں بھی نہیں ہے کہ ان کی منقوہ ہیں۔ اگر یہ بات آپ کی نظر میں ہو تو ضرور رہنمائی فرما دیجیے گا۔ اب آئیے کہ حضرت سارہ کی مصری لونڈی کنیز جو ہاجرہ تھیں ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے اس وقت کے مطابق، یعنی جب حضرت سارہ بانجھ تھیں، چنانچہ حضرت سارہ نے دستور قدیم کے مطابق مصری لونڈی کو حضرت ابراہیم کو دیا کہ وہ ان کی بیوی بنے، یعنی اور وہ اس کے وسیلے سے نسل قائم کرے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی، اور 10 سال کینان میں مقیم رہ چکے تھے۔ اب آئیے پیدائش کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے باب کی رکوع کی 16ویں آیت میں تو حضرت ابراہیم اپنی زوجہ سارہ کے کہنے پر حضرت ہاجرہ سے ملتے ہیں۔ تو تمام اسلامی روایت میں یہ لکھا ہے، قصص الانبیاء صفحہ 154، اور تالیف ہیں حضرت حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر متوفی 774 اور ہجری۔ اسی بات کو اور اس کتاب کے قصص الانبیاء کے صفحہ 214 میں تالیف ہیں علامہ ذوالفقار ساقی صاحب، جو عماد الدین ابن کثیر کے صفحہ 279 میں کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ اس شادی میں رب تعالیٰ کی کوئی مرضی شامل نہ تھی، اور ہاجرہ حاملہ ہوئی تو وہ اپنے مالکن یعنی کہ حضرت سارہ کو حقارت کے نگاہ سے دیکھنے لگی۔ چنانچہ سارہ نے حضرت ابراہیم اسلام سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی لونڈی سے جیسا چاہے سلوک کر سکتی ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم اسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، میں نے اسے شادی کی ہے اور اب وہ میری بیوی ہے، اور وہ میرے بچے کی ماں بننے والی، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا ابراہیم اسلام نے۔ تو حضرت ابراہیم اسلام نے نسبت دی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے لونڈی سے مطابق، تو حضرت سارہ نے ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی کہ وہ ان کے پاس سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں، یعنی بھاگ گئی ان کے پاس سے۔ اب یہ تیسرا سوال کہ حضرت ہاجرہ کو لونڈی یا باندی یا نوکرانی کیوں کہتے ہیں؟ اہل اسلام کہتے ہیں کہ وہ شہزادی تھی، اور کتاب مقدس کے مطابق وہ ان کے لونڈی تھیں یا باندی تھیں یا کنیز تھیں۔ آئیے سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہم پیش کر چکے، لیکن ضمناً مختصر ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور کچھ اور بھی بات، لیکن وقت کی کمی کے باعث عزیزان محترم ہم بہت ہی مختصر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پیدائش جو پہلا سورہ ہے کتاب مقدس کا، توراۃ مقدس کا، اس کے 70ویں رکوع کی 7 تا 9 آیات، ہم 2 آیت پیش کرتے ہیں کہ حاجرہ کہاں گئی تھیں۔ اس سوال کا جواب قرآن شریف میں تو نہیں ملا، لیکن کیونکہ ہر سوال کے جواب اگر تفصیل دیکھنا ہو تو آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ اس سے پرانی کوئی تاریخ نہیں ملے گی آپ کو، اور یہ تاریخ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے 40 مقدسین کے ذریعے 1600 سال میں اس کو مرتب کروایا تھا۔ اب کوئی شک نہ کرے اس کتاب پر، تو لازمی ہے کہ مطالعہ کرے۔ لیکن افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہمارے علماء تو واقعی یا تو انہیں حق کا علم نہیں، یا پھر حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، گریز کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نے اس رب العالمین کو حضور حق کے سامنے حاضر ہونا ہوگا تو پھر کیا جواب دیں گے کہ حق کو چھپانے والے کیا کرتے رہے۔ آئیے اب ہم حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ حیات علم جو پیش کر چکے تھے، یہاں ہم دیکھتے حضرت ساری کے پاس سے، حضرت صالح علیہ السلام کے پاس سے حضرت حاجرہ جو تھیں بھاگ گئیں، تو وہ ایک ایسے علاقہ میں پہنچتی ہیں، وہاں پر خداوند کا فرشتہ انہیں ملتا ہے، اور اس نے کہا اے ساری کے لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی ہے اور کدھر جاتی ہے؟ تو جواباً حضرت حاجرہ نے فرمایا خداوند کے فرشتے سے کہ میں اپنی مالکن ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں عزیزان محترم کہ کسی کی بیوی کو لونڈی یا کنیز یا باندی کہے، اور پھر انبیاء چلے جائے کہ انبیاء کی بیوی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا، اور وہ انبیاء جس کو خدا نے رب العالمین نے تمام ایمانداروں کا باپ کہا ہے۔ اب چونکہ وہ واقعی تھیں، اور رب تعالیٰ کے فرشتے نے انہیں خود اے ساری کی لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی ہے، کدھر کو جاتی ہے کہہ کے پکارا، اور جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے، ان کی ولدیت نام لیتے تھے، حاجرہ کا نام ولدیت لیتے تھے کہ ولدیت لے کر کے یا شوہر کا نام لے کر کہہ پکار سکتے، لیکن ورنہ خدا ان کا فرشتوں کیا معلوم نہ تھا کہ ہاں یہ فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیوی ہے؟ تو فرشتہ نے کو ولدیت یا شوہر کا نام سے منسوب کرنا پکارنا تھا، لیکن نہیں کیا۔ خود اس نے کیا کہا؟ اے ساری کے لونڈی تو کہاں سے آئی اور کدھر کو جاتی، یہ کہہ کے پکارا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے فرشتے نے بھی نسبت سارہ کے حوالے سے دی۔ اب تقریباً 4000 سال گزرنے کے بعد آج کے علماء اس بات پر بضد ہیں کہ وہ مصر کی شہزادی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نام، یہ بات قرآن شریف سے بتا دیں کہ ان کا نام حاجرہ کی نشاندہی فرما دے کہ کون سا پارہ ہے، کون سا سورہ ہے، اور آیت کون سی جہاں ان کے والد کوئی بادشاہ تھے اور وہ شہزادی تھیں۔ دونوں کا نام آپ قرآن شریف میں روایت نہ بتائیں، آپ قرآن کی آیت سے پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آئیے ہم چوتھے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، ایک سوال اور لیں گے اس کے بعد پھر ہم گفتگو اختتام پذیر کریں گے۔ چوتھا سوال یہ ہے آج کا کہ حضرت حاجرہ جو اپنی مالکن کے پاس واپس جانے کا کس نے مشورہ دیا اور کیوں دیا تھا حاجرہ کو؟ اب فیصلہ تو ملا اور اسے بتا دیے یہ کون ہے، اب واپس جانے کے لیے کس نے کہا تھا حاجرہ کے مالکن کے پاس واپس جاؤ؟ اس سوال کے جواب جب ہم نے قرآن شریف کی کسی آیت میں ڈھونڈا، عربی آیت میں کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ کی نظر سے گزرے تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ لیکن کتاب مقدس کا پہلا سورہ تکوین پیدائش کے 16 رکوع کی 7 سے 9 آیت جو ہم پیش کر چکے تھے، اسی میں ہے یہ جواب ہے کہ حضرت حاجرہ خدا کے فرشتے کو جب بیابان کے ایک چشمے کے پاس ملی، اور وہی چشمہ جو سور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا اے سارے کے لونڈی حاجرہ تو کہاں سے آئی ہے اور کہاں کو جاتی ہے؟ تو جواب میں بی بی نے حاجرہ نے کہا کہ میں اپنی مالکن ساری کے پاس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ اب 8ویں آیت میں مرقوم ہے کہ حاجرہ فرماتی ہے کہ میں اپنے مالکن کے پاس سے بھاگ کر آئی ہوں، ورنہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ یہاں بھی غور طلب بات ہے، خدا کا فرشتہ انہیں یہ ڈانٹ کر کہہ سکتا تھا کہ تو غلط کہہ رہی ہے، کہ تو فلاں کی بیٹی ہے اور ابراہیم کے جو تیرا شوہر ہے، تو اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ لیکن نہیں، پیدائش کے 16 رکوع کے 9 سے 10 آیت میں خدا کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی مالکن کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں دے دے کر دے۔ اور 9ویں آیت میں ظاہر کرتا ہے کہ فرشتہ نے حاجرہ کو یہ کہتا کہ تو اپنے شوہر کے پاس لوٹ جا، نہیں، کہا کہ تو اپنے مالکن کے حوالے کر۔ فرشتہ نے کہا تو اپنی مالکن
کے پاس لوٹ جا، اپنے کو اس کے قبضے میں کر دیا. پھر مشورہ دیا، ایک اور مقصد تھا. آیت نمبر 11 میں مرقوم ہے کہ رب تعالیٰ نے خدا ان کے فرشتے سے حاضرہ سے کہا کہ تو حاملہ اور تیرا بیٹا ہوگا. اور 10ویں آیت کے مطابق خدا ان کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا یہاں تک کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. مصر کی راہ میں انہیں خدا ان کا فرشتہ نظر آیا. اس نے کہا کہ اپنے مالکن کے پاس واپس چلی جاؤ. مشورہ دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس کی نسل کو شمار کرے گا. اتنی نسل ہوں گی کہ شمار نہ ہوگی. اب عزیزان محترم، حضرت اسماعیل کا نام کس نے رکھا؟ دیکھیے جب سوال آیا ہے 5واں سوال، اور ہم گفتگو کا اختتام کریں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کس نے رکھا. بھئی ایک باپ رکھتا ہے، یہ کیسا سوال؟ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں. اس سوال کے جواب جب ہم قرآن شریف میں تلاش کیا کہ کسی آیت میں نہیں ملا مجھے. 12 آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہاں ابراہم نے نام رکھا. آپ دیکھ لیجئے، اس آیت کا ہم تذکرہ کر چکے، آپ خود اس کا مطالعہ کیجئے. آپ کی نظر میں سے گزرے تو ضرور رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ. لیکن ہم آپ کی زحمت سماعت کو دوبارہ کتاب المقدس رکوع 16 اور آیت 10 اور 11 کی آیت ایک ذرا سا بیان کر کے پھر ہم 15 اور 16 آیت میں آئے کہ اور خدا کے فرشتے نے اس کو کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا. اور 10ویں آیت پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا فرشتہ کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو اولاد بڑھائے، اولاد دے؟ ہاجرہ بی بی مصری جو حضرت سارہ کی باندی تھیں، ان کی اولاد کو بڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اسی فرشتہ نے حاجرہ کو مالکن کو جب حضرت سارہ بانجھ تھیں تو انہیں کیوں اولاد سے محروم رکھا؟ سارہ کو کیوں نہیں دے دیا؟ اب آئیے 11ویں آیت، ایک سوال چھوڑ رہا ہوں میں. اور 11ویں آیت کہ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. اور ہم اس کے زمانے پیش کر چکے کہ سمع سے اسماعیل مانے سماعیل، سمع کے معنی سننا، عیل کے معنی خدا، اور یہ الوہیم کا مخفف ہے. اور یہ نام الوہیم یا ادونائی یہ قرآن شریف میں نہیں ملے گا، جو عبرانی نام ہے، خدا تعالیٰ کا قدیم ترین نام. اور یہوہ ایک نام ہے. یہ 3 نام جو ہم حضرت آدم السلام کے جب سے وہ نسب نامہ پیش کیا تو اس میں ہم پیش کر چکے. اب آئیے کہ اسی فرشتہ نے حاجرہ کو مالکن کے پاس جانے کا حکم دیا. تو خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور وہ گورخر کی طرح آزاد ہوگا. پھر غور کریں، خدا نے کیا نام رکھا؟ اسماعیل، کہ خدا نے تیرے دکھ سن لیا، اور سننے پر خدا نے اس کا نام اسماعیل رکھا. اور آگے کہا کہ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا، یعنی اس کے پرچم پر 10 ہاتھ کا نشان ہوگا. یہ وہاں سے چلا. اور حضرت ابراہم سے حاجرہ کا ایک بیٹا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا. ایک فرشتے نے بتایا اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے خود رکھا کہ حضرت بتائی ہوں گے ان کو. اب آئیے ہم بہت مختصر اس سوال کو اینڈ کرتے ہیں، یہاں پر اختتام کریں گے کہ تمام جو الہی ادیان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اولاد، زندگی، موت، رزق، یہ سب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور فرشتہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتا. پھر کون عطا کرتا ہے؟ یقیناً اس فرشتے کے لباس میں کوئی تھا اور وہی زندگی دے رہا تھا، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. یہ یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کی 8ویں رکوع کی 8ویں باب کی یہ 58 نمبر آئے تھے 58. اس میں لکھا ہے، مرقوم ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. تو پیشتر اس سے کہ اسماعیل پیدا ہوا میں ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیوں کہا؟ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ بہت پہلے سے ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اس لیے قرآن کی زبان میں کلمت اللہ کہا گیا ہے. اور کلمت اللہ وہی ہوتا ہے جو خدا کے کلام سے ہو. اب یہ پیدا نہیں ہوا، ابھی کلام ہے. فرشتے کا وجود بظاہر انسانی نہیں ہوتا، بلکہ تمام ادیان کہتے ہیں کہ فرشتے نظر نہیں آتے، اور اسی کو نظر آئیں گے
جس کے پاس وہ روح کی طاقت ہوتی ہے۔ تصوف میں یہی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذکر اذکار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کرامن کاتبین، دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، ان کے لباس ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے، اذکار کرتے ہیں تو دائیں بائیں لباس میں نظر آتے فرشتے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے جب عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتے، لیکن جس کو فرشتے چاہتے ہیں دکھا سکتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ وہ ابھی انسانی لباس میں نہیں آیا، وہ جو خدا کے ساتھ کلام کرتا تھا، یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ راہ اور زندگی میں ہوں۔ عزیزان محترم، یہ وہی ہستی ہے جب اس انسانی لباس میں آئے اور اپنے کو منوایا ہے، وہ الوہیت کا اظہار کیا۔ وہ کام جو خدا کرتا ہے وہی انہوں نے کر کے دکھایا۔ مردے کو کوئی نہیں زندہ کر سکتا، لیکن جناب مسیح نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ غور کیجئے گا کہ ہاں یہ کب سے یہ ہستی ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جناب علی سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی تھے اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مدد کی اور نوح کے ساتھ کشتی میں تھے اور فلاں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی۔ اب یہ کتاب تقریباً اسلام سے 600 سال پہلے مکمل کر ہو گئی ہے، اور عہد ہے جناب مسیح کا، اور جناب حضرت علی کا عہد کون سا ہے یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ کس کی پرانی تاریخ ہے؟ اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، لیکن یہی چیز کہ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے، آپ ہمیں لکھ بھیجیے۔ اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ میں نظر آئیں گے، ای میل، فون نمبر اور ٹیلی فون نمبر جو بھی آپ کو میسر ہو، آپ اس کے ذریعہ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ سوال اپنا پورا پتہ ارسال کیجیے، ہم آپ کو فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کریں گے۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوالات لے کر۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔